اور بریک کے بعد گڈ مارننگ کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، 90 کی دہائی تک تختی مڈل سطح تک تعلیم و تربیت کا ایک بیحد اہم حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ پڑھنے پڑھانے کے طور طریقے بھی بدل گئے اور یوں تختی لکھنے کی ایک شاندار روایت دم توڑ گئی۔ تختی اور تختی سے جڑی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے پیش ہے بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے محمد سعید کی یہ بہت خاص رپورٹ۔ کتاب کے بعد تختی، قلم اور دوات کچھ وقت پہلے صدیوں سے تعلیم و تربیت کے اہم جز تھے۔ کئی سارے شاعروں نے اپنے کلام میں تختی اور قلم دوات کا ذکر خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ لکڑی کی بنی تختی کا استعمال لکھائی کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا تھا۔ تختی کی سطح کو دونوں اطراف سے کئی طریقوں سے کالا کیا جاتا تھا اور بعد میں پیالے کے ایک ٹکڑے سے اس کی سطح کو خوب چمکایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تختی کی سطح چمکانے کے لیے کئی طرح کے گھاس بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ سطح چمکانے کے بعد ایک دوات میں خاص قسم کی مٹی ڈال کر ایک سیال تیار کیا جاتا تھا اور اس سیال کو روشنائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ میں تیسری کلاس میں پڑھتی ہوں، میں بونی بال میں رہتی ہوں۔ ہمارا علاقہ بہت غریب ہے، یہاں ہم تختی لکھتے ہیں۔ ہم کبھی گھر میں بھی تختی لکھتے اور کبھی اسکول میں بھی تختی لکھتے ہیں۔ تختی لکھنے سے ہماری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے۔ بانڈی پورہ کے ایک معروف کشمیری پنڈت استاد چمن لال تختی کا ذکر سنتے ہی جذباتی ہو گئے۔ چمن لال کے مطابق تختی لکھنے سے نہ صرف لکھائی بہتر ہو جاتی تھی بلکہ تختی لکھنے سے بچے میں نفاست بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ جہاں تک تختی لکھنے کا سوال ہے، یہ انتہائی خوبصورت ایک ایکسرسائز تھی پڑھنے پڑھانے کے کام میں۔ یاد کیجئے، لکڑی کی تختی ہوا کرتی تھی، ہم بہت ہی خوبصورت انداز میں اس میں لکیریں مارتے تھے۔ اوپر والی لکیر ہمیں اس کو کہتے تھے انشاء، تو اصلاح کی وہ لائن ایک استاد اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے اور اسی کی نقل میں ہم باقی لائنز لکھا کرتے تھے۔ تو اسے کیا ہوتا تھا، ایک تو ہم بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ ماشاءاللہ اس زمانے کی تختی والے زمانے کی لکھائی ہینڈ رائٹنگ بھی دیکھیے اور آج کے زمانے کے بچوں کی بھی ہینڈ رائٹنگ دیکھیے، اور اس تختی میں ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میں سینس آف بیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اب جبکہ تختی ہمارے تعلیمی نظام سے دور ہو چکی ہے، اس کے بدلے بال پین، مختلف اقسام کے نوٹ بک اور پینسل، یہاں تک کہ اسمارٹ کلاس روم وجود میں آ چکے ہیں۔ اس سے ہمارا تعلیمی نظام اور تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بدل گئی ہیں۔ نئے تعلیمی نظام سے جڑے اساتذہ کا کیا کچھ کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ زیادہ تر ہم پلے وے میتھڈ یوز کرتے ہیں، یا بچوں کو اتنا بکش کنفائنڈ ٹو بکس نہیں ہے، بلکہ جو بھی پڑھایا جاتا ہے وہ پلے وے میتھڈس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، یا اسمارٹ سسٹم، اسمارٹ ورکنگ ہوتی ہے، اسمارٹ بورڈس لگے ہوتے ہیں کلاس رومز میں، ہم انہی کے تھرو پڑھاتے ہیں۔ الیکٹرانک گیجٹس میں ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا دس اسمارٹ ورکنگ سسٹم، ہمارا ایکسٹرا بورڈ لگا ہوا ہے کلاس روم میں۔ ساری جو پڑھائی ہوتی ہے، ویدر اٹ میں بھی رائمنگ کی پڑھائی ہو یا کوئی ان کو ہمیں سپوز شیپس پڑھانی ہو یا جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں ہم اسی کے تھرو پڑھاتے ہیں۔ تختی سے اگرچہ کئی میٹھی یادیں جڑی ہیں، لیکن تختی کی ایک کڑوی یاد یہ بھی ہے کہ غلطی کرنے پر کبھی کبھی اسی تختی سے بچوں کی پٹائی بھی کی جاتی تھی۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے بانڈی پورہ سے محمد سعید کی رپورٹ۔